بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، مریم نواز نے 2 ٹویٹس کیے. ان ٹویٹس کے بعد 6 لوگوں کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک بڑی خبر مارکیٹ میں ٹاس کی ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ بڑی خبر نہیں ہے، یہ خطرناک خبر ہے. اچھا. اور مریم نواز صاحبہ کے صرف ٹویٹس کی بات نہیں ہے، اس میں نواز شریف صاحب کی خواہش، اس کا اظہار، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹس، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اب سے چند گھنٹے کے بعد ہونے والا ہے وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس. بالکل. اب یہ جو ہنگامی اجلاس ہے نا، یہ چھٹی والے دن ہو رہا ہے. چھٹی والے دن کون سے دفتر لگتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اور چھٹی والے دن دفتر کب لگایا جاتا ہے؟ رات میں دفتر جب حکومت نے زیادہ کام کرنا ہو. جی، زیادہ کام کرنا ہو. اچھا، اس میں نا دیکھیں، میں آپ کو پہلے اس کا تھوڑا سا منظرنامہ بتا دوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کون سے 6 لوگ ہیں جو ملے ہیں. اور جو خطرناک خبر ٹاس کی گئی ہے نا، یہ ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا ایک ایکسٹریم رزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آج وفاقی کابینہ باقاعدہ اس کو اون کر لے. ایک تنقید ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت کے اوپر پارلیمنٹ کے حوالے سے یہ کہتے ہیں پارلیمان بالادست ہے. پی ٹی آئی اور بہت سارے لوگ کچھ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس پارلیمنٹ کی کوئی اتنی زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ اس میں اپوزیشن موجود نہیں ہے. صحیح. اپوزیشن کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کا اپنا پہلے تحریک انصاف کا فیصلہ تھا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، وہ اٹھ گئے، پھر انہوں نے واپس آنا چاہا، پھر انہوں نے بلاک کر دیا. لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ اپوزیشن تو موجود نہیں ہے، اور یہ پارلیمنٹ ایک ربر سٹیمپ کے طور پر بیہیو کر رہی ہے. فیصلہ ہوتا ہے لندن میں، وہ کمیونیکیٹ ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ کے تھرو، ریاست اس کو سیاہی فراہم کرتی ہے اور پارلیمنٹ اس کے اوپر سیاہی استعمال کرتے ہوئے مہر جو ہے وہ لگا دیتی ہے. تو بیسیکلی اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ادروائز آبویسلی پاکستان کا آئین پاکستان کے تحت جو سب سے بالادست فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے، چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل. ایبسلیٹلی. اب آ جاتے ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں، انہوں نے اور نواز شریف صاحب نے کیا کیا، اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی. جو ملاقات ہوئی ہے جن 6 لوگوں کی، وہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی سیکرٹ ریویل کر دیتا ہوں. 4 لوگ ہیں جو جا کے 2 لوگوں سے ملے، تو 6 لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ خبر ٹاس کی گئی ہے اور خطرناک خبر ہے. ملاقات ہوئی ہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل صاحب، اس کے علاوہ عرفان قادر صاحب، اور ایک سابق وفاقی وزیر برائے قانون رہے ہیں زاہد حامد صاحب. ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے. انیشیل ڈسکشن کی فیز میں ہے. مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا؟ ویسے تو آپ ان کے ٹویٹر پہ جائیں تو وہ کچھ وقت سے جو ہے وہ خود سے ٹویٹ نہیں کر رہی، صرف ری ٹویٹس کر رہی ہیں. طلعت حسین صاحب کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس ہے. اور آج وفاقی کابینہ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو کل تفصیلی نوٹ جاری کیا ہے نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، وہ بھی بہت اہم ہے. اور کون سے 5 سے 6 ممکنہ اقدامات ہیں جو آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ہو سکتے ہیں، یہ ایک سیپریٹلی خبر جو ہے وہ ہم آنے والے چند گھنٹوں میں اپنے چینل کے اوپر لوڈ کر دیں گے، کیونکہ اس کے حوالے سے میری 2-3 اہم لوگوں سے بات ہوئی ہے. اچھا، مریم نواز صاحبہ نے جو ٹویٹس کی ہیں، 2 ٹویٹس کا میں تذکرہ کروں. ویسے انہوں نے طلعت حسین صاحب کا ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا جس میں بندیال کوچ جو ہے اس کو حادثے کا شکار دکھایا گیا. وہ روڈ سے اتری ہوئی ہے، اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا برا قسم کا حادثہ ہے، اور اس کو بھی انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. کراس بھی ہے اس پر. جی بالکل، اس کے اوپر ایک کانٹا بھی لگا ہوا ہے. اچھا، مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا جس وقت ایک عام شہری والا ہم نے دیا تھا نا، عام شہری نے ایک ریفرنس دائر کر دیا. ستیان صاحب. جی، راجہ ستیان خان صاحب. اس کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے نا 2 ٹویٹس کیے. ایک انہوں نے لکھا، "The reference against the Chief Justice of Pakistan has to be filed by the government/cabinet. Even if the president withholds it, let the world see the evil nexus and identify the accomplices in crime. It will further cement the fact that they are hand in glove with the Chief Justice of Pakistan." یعنی مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جو ریفرنس ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے اگینسٹ، وہ دائر کیا جانا چاہیے حکومت اور کابینہ کی طرف سے. اور اگر صدر پاکستان اس کو روک بھی لیتے ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں، تو اس صورت میں بھی دنیا کو نظر آئے گا کہ یہ کس قسم کا گٹھ جوڑ ہے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون اکمپلیسز ہیں، کون شریک جرم ہیں، اور اس سے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور پی ٹی آئی کا ایک لنک جو ہے گٹھ جوڑ کا وہ اسٹیبلش ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے اسی
ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے, اپنے ہی ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اور دا پارلیمنٹ کین فائل دا ریفرنس, کہ یا پھر یہ ریفرنس جو ہے وہ پارلیمنٹ کی جانب سے فائل کیا جانا چاہیے. چیف آف جسٹس آف پاکستان اینڈ ہز فیوریٹ ججز انڈر کوسچن شوڈ بی آسکڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن ٹل دا ڈیسیژن, کہ جس وقت تک فیصلہ نہیں آتا ان ریفرنسز کا اس وقت تک ان ججز کو کہا جائے اور چیف جسٹس کو کہ وہ اپنے عہدے سے چھوڑ دیں, کام کرنا چھوڑ دیں. فیئرنیس ڈیمانڈز دیٹ جسٹس بی کیریڈ آؤٹ اسموتھلی اینڈ امپارشلی, کہ فیئرنیس کا تقاضا یہ ہے, شفافیت کا تقاضا یہ ہے کہ جسٹس جو ہے وہ ہوتا ہوا, انصاف ہوتا ہوا, بالکل غیر جانبداری سے ہوتا ہوا نظر آئے. اچھا, اس کے حوالے سے قوانین بہت واضح ہیں. اگر ریفرنس جو ہے وہ آتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر اسٹیپ ڈاؤن کروایا جائے یا کام سے روکا جائے تو اس کا مطلب پھر آپ چلا لیں سپریم کورٹ. مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہی ہیں اس کی قانون میں گنجائش نہیں ہے, آئین میں گنجائش نہیں ہے. اگر ریفرنس آتا ہے کسی, آپ کو یاد ہے نا کہ جب افتخار چودھری کو ریپوز کیا گیا تھا, معزول کیا گیا تھا, اور آرٹیکل 209 کے تحت ریفرنس جو ہے وہ صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا اگینسٹ دین سٹنگ چیف جسٹس. اس کے بعد پھر ایک فیصلہ بھی آیا تھا جسٹس خلیل الرحمان رمدے کا, اس میں بھی کچھ چیزیں اور پھر بعد میں بھی کچھ چیزیں وضع ہوئی ہیں. یعنی کہ اگر کسی جج کے خلاف کوئی ریفرنس ہے تو کیا وہ کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا؟ اس کے حوالے سے معاملات مختلف ہیں, مریم نواز صاحبہ کی خواہش مختلف ہے. اس کے بعد میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اسی خواہش کا کس طریقے سے اظہار کیا تھا. ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب عدالتیں قوموں کو بحرانوں سے نکالتی نہ کہ بحرانوں میں دھکیلتی ہیں. چیف جسٹس نے نہ جانے کون سا اختیار استعمال کر کے اکثریتی فیصلے پر اقلیتی رائے مسلط کر دی. اپنے منصب اور آئین کی توہین کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والا چیف جسٹس مزید تباہی کے بجائے فی الفور مستعفی ہو جائے. ایک تو انہوں نے استعفے کا مطالبہ کیا, اور پھر وہ جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی لندن میں بیٹھ کر, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فیصلہ دینے والے کہ یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے ان 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے. لیکن بات جو ہے نا, 3 ججز کون سے ہیں؟ جسٹس منیب اختر, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, اور انہوں نے بات کی تھی جسٹس شروع میں جاز الحسن کا نام لیتے رہے, بعد میں چیف جسٹس پہ ٹوٹل ملا کے 4, عمر عطا بندیال, چیف جسٹس, جسٹس منیب اختر, جسٹس جاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی. ان 4 کے حوالے سے ریفرنس کا ان کا فوکس ہے. اب خبر جو مارکیٹ میں پھینکی گئی ہے نا حکومت کی طرف سے, وہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چیف جسٹس آف پاکستان سمیت 4 ججز کے خلاف ریفرنس کی تیاری. اب یہ ریفرنس کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اب 3 طریقے ہو سکتے ہیں, 3-4 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک جو مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ صدر پاکستان کو بھجوا دے. صدر پاکستان اگر اس کو روک لیتے ہیں, ود ہولڈ کر لیتے ہیں, تو آپ وہ کہہ رہی ہیں کہ نیکسس ایکسپوز ہونا چاہیے کہ دیکھیں جناب پی ٹی آئی اور عمر عطا بندیال کے درمیان ایک گٹھ جوڑ ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وفاقی کابینہ اور گورنمنٹ اپنے طور کے اوپر, اب یہ اس کا جو ہے وہ رولز وہ دیکھنے پڑیں گے. پارلیمنٹ کا وہ کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے بھجوا دیا جائے. اور ایک آپشن جس کے بارے میں بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جناب پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سامنے رکھا جائے گا ریفرنس تیار کر کے. اور آج ہمیں اس خبر کے پھینکنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی ہے جو کمیٹی ریفرنس کی تیاری کے اوپر 4 ججز کے خلاف کام کر رہی ہے. صحیح, کہ ان کے خلاف ریفرنس لے کے آنا ہے, اور ان کی ملاقات ہو بھی چکی ہے. وہ اپنے طور پر ایک ڈرافٹ جو ہے اور اس کی آؤٹ لائن تیار بھی کر چکے ہیں 6 لوگ. اب یہ ایک خطرناک بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو تفصیل انہوں نے لیک کی ہے, اور یہ ڈیلیبریٹ لیک ہے, یہ کہیں سے کسی کے اوپر نازل نہیں ہوئی, یہ ڈالی گئی ہے. تو اس کا مطلب ایک یہ ہو سکتا ہے کہ 10 تاریخ کی رات 12 بجے, یعنی کہ جب 11 تاریخ چڑھ رہی ہوگی, اس وقت وہ ڈیڈ لائن پہلی ایکسپائر ہو رہی ہے پیسوں کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے رہی ہے, اور اس پر ممکنہ طور پہ منگل والے دن کوئی کارروائی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. یوم آئین کے بالکل یہ 10 سے 12 یہ جو تاریخیں ہیں نا, ان کے اوپر سارا کام جو ہے وہ 10 تاریخ کی رات کو. کمنگ ویک بڑا ہیکٹک. اب خبر کیا دی گئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ کے 3 دیگر ججز جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس تیار کرنے کے لیے ماہرین قانون کی ایک کمیٹی تشکیل دی تھی, جس نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا جائزہ لیا اور اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے.
ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ماہرین قانون کی ٹیم کو ذمہ داری سونپی تھی کہ چیف جسٹس سمیت 4 ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے معاملے پر غور و خوض کریں۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ قانونی ماہرین کی کمیٹی کا اجلاس ہو چکا ہے، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 4 ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے مناسب وجوہات موجود ہیں۔ جی، ذرائع کے مطابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل سابق وزیر زاہد حامد اور ماہر قانون عرفان قادر نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی اور ریفرنس کے قانونی نکات سے آگاہ کیا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزیر قانون اور وزیر خزانہ کی جانب سے قانونی ٹیم کو ریفرنس تیار کرنے کا کہہ دیا گیا ہے کہ اب یہ جو پوائنٹس آپ نے لکھے ہیں، یہ جو اس کے کنٹورز آپ نے بتائے ہیں، جو اس کے کلرز آپ نے بتائے ہیں، اب اس کو صفحہ کرتاس پر لیں، صحیح، آپ اس کو قلم بند کر لیں، آپ اس کو لے آئیں ان رائٹنگ، اور پھر وہ ڈرافٹ ممکنہ طور پہ رکھا جائے گا، پریزنٹ کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا ہاں جی کیا کریں، بھجوائیں نہ بھجوائیں، کس طریقے سے بھجوائیں۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے ملاقات کے بعد قانونی ٹیم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور دیگر 3 ججوں کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کرنے کے لیے تیار کر رہی ہے، جبکہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ ریفرنس دائر کرنے کا حتمی فیصلہ پی ڈی ایم قائدین کریں گے۔ اچھا، اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اتحاد کا حصہ ہے، صحیح، پی ڈی ایم کا حصہ حکومت کا، جی، وہ پی ڈی ایم میں شامل جماعت نہیں ہے، لیکن خبریں اب یہ آ رہی ہیں کہ آصف زرداری نے اس پہ ہاتھ کھڑے کر دیے۔ صحیح، آصف زرداری نے کہا کہ ریفرنس نہیں، ڈونٹ گو فار دیٹ، ریفرنس والے معاملے کے اوپر اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑے گھاگ آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر جب تک وہ پرانے کھلاڑی ہیں، وہ کہتے ہیں جیت کا جب یقین ہوگا تب پھر ہم آئیں گے درمیان میں، ورنہ اگر پتہ ہو کہ کام کچا ہے اور بیک فائر کر سکتا ہے یا مستقبل میں تنگ کر سکتا ہے یا بلاول کے مستقبل کو خراب کر سکتا ہے یا کسی کو جیل بھجوانے میں مدد دے سکتا ہے، تو پھر وہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ بالکل صحیح۔ آگے جناب واضح رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے لندن سے گفتگو کے دوران ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا کہا تھا، اور رانا ثناء اللہ بھی ایک ٹی وی چینل میں گفتگو کرتے ہوئے ریفرنسز کا وہ حوالہ دے چکے ہیں۔ تو اب چند گھنٹوں کی گیم رہ گئی ہے، وفاقی کابینہ نے چھٹی کے دن 2 بجے بیٹھنا ہے، 2 بجے بیٹھ کر وہ کیا اس میں سے نکالیں گے، کیونکہ یہ باقاعدہ جو نوٹ آیا ہے نا، جو مجھے میرے گزشتہ دن جب یہ طے ہوا تھا مجھے بھیجا کہ میں نے آپ کو میسج دکھایا، اس میسج کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایجنڈا ناٹ شیئرڈ یٹ، ایجنڈا ناٹ فائنلائزڈ یٹ، اس کا مطلب انہوں نے فائنل کیا ہوا کہ ابھی جو ہے وہ اس کو اوپن چھوڑا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کیا ممکنہ طور پر کر سکتی ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو ہے اس کی تفصیل رکھیں گے، کیونکہ 5 سے 6 چیزیں ہیں جو ممکنہ طور کے اوپر یہ پاسبلٹیز ہیں جو، اور اگر کوئی آؤٹ آف دا باکس چیز ہو جاتی ہے دین وہ ہمارے لیے بھی سرپرائز ہوگا۔ چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔